کیا خواب میں اللہ پاک کا دیدار ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب ان لوگوں کی زبانی سن لیں، ان کا ہر عقیدہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن ہے، جی ہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 بار خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جناب، خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ پاک کی زیارت ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کے مطابق امام ابو حنیفہ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا ہے، لیکن آخر کس شکل میں؟ کیا انسانی شکل میں؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کے مثل کی تو کوئی بھی شے اس پوری کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو کامن سینس کی بات ہے، جس ذات کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس پوری کائنات میں، تو اس کو خواب میں دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ نہ ایسا دعویٰ کسی پیغمبر نے کیا اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے، جو آپ کے بعد سب سے بہتر انسان اور ولی اللہ تھے۔ یہ لوگ نئی نسل کو گمراہی ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں زمین گھومتی نہیں ہے، زمین تو ساکت ہے۔ زمین گردش نہیں کرتی، لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے۔ یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا۔ سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے، اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے، یعنی زمین موو نہیں کرتی۔ تو کبھی خلائی پتھر کو مقدس اور کرامتی بنا دیتے ہیں۔ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں۔ پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کہ نہیں۔ اگر کوئی دل میں تمنا ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے۔ ایک ایسا کرامتی پتھر جس کے اٹھانے سے نیک اور جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور اس پتھر میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو اس دنیا کی ہے ہی نہیں، جسے جاننے کے لیے خود سائنس بھی حیران ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی نیک مراد دل میں رکھتے ہوئے اس پتھر کو اٹھائے اور وہ مراد پوری ہونے والی ہو تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر وہ مراد پوری نہ ہونے والی ہو تو یہ پتھر نہیں اٹھتا۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ لیکن ہم اس اہم ترین سوال کا جواب قرآن و حدیث اور لاجیکلی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چاہے فزیکلی دیکھنا ہو یا خواب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے کسی بھی صورت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ موت کے بعد میدان حشر میں اس صورت میں ممکن ہے جب وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اس دن کئی چہرے روشن اور تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کو بنا دیکھے ایمان لایا، اللہ پاک آخرت میں جنت لازمی دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس سے بڑھ کر کیا مراد ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا دیدار۔ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اور جہنمی لوگ اپنا حساب کتاب کے بعد جہنم کی گہرائیوں میں گر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے سوال کرے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے راضی کیا، تو آج میں رب ہو کر تم سے سوال کرتا ہوں کیا تم لوگ آج مجھ سے راضی ہو؟ کیا تمہیں اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں چاہیے؟ تمام جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ، آپ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، بھلا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا انعام ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک اپنا حجاب ہٹا کر جنتی لوگوں کے سامنے آئے گا اور لوگ 14ویں کے چاند کی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یوں اللہ پاک کے دیدار کرتے کرتے ہزاروں سال گزر جائیں گے اور ان لوگوں کو اپنی پلکیں جھپکانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ان کا اپنے رب کائنات کو دیکھ دیکھ کر دل ہی نہیں بھرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم اس دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھا کرتے تھے بنا پلکیں جھپکائے۔ اور قرآن پاک انہی لمحوں کو ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اس دن جنتی لوگوں کے چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے روشن ہوں گے۔ تصور کریں ذرا، ساری زندگی جس رب سے ملنے کے لیے آپ نے عبادتیں کری، اچھے کام کیے، لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، وہ ہستی اچانک سے آپ کے سامنے ہے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس دن اللہ پاک اپنا نام رکھے گا ذوالجلال والاکرام۔ ذوالجلال کا مطلب ہے زبردست، والاکرام کا مطلب ہے نوبل یا اعزاز۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کو ظاہری آنکھوں سے یا پھر خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہو جائے تو قیامت کے دن اس کو اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش رہے گی جو دنیا میں رہتے ہوئے تھی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا پردہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے رکھ دیا گیا ہے، جیسے جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، روح کا دیدار، ان سب چیزوں کا دنیا میں پردہ رکھا گیا ہے جو موت سے پہلے کبھی نہیں ہٹ سکتا۔ اگر اللہ پاک ان سب چیزوں کا پردہ ہٹا دے تو کیا کوئی ایک بھی شخص بچے گا جو اللہ پر ایمان نہ لائے؟ ظاہر ہے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، یہ پردہ ہٹے گا نہیں، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اپنے رب پر بنا دیکھے ایمان لانا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو بھی شخص اس امتحان میں پاس ہوگا وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا، جس میں سب سے بڑی نعمت ہے اپنے رب کا دیدار، وہ بھی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے۔ اس پردے کو اگر آپ نے آبزرو کرنا ہو تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، خواب کے اندر بھی ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے دماغ کے لیے تصور کرنا ناممکن ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی خواب میں خود کو مرتا دیکھتے ہیں تو فوراً سے آپ گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس کی سمپل وجہ یہ ہے، اس سے آگے آپ کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا۔ دراصل موت کے بعد ہوتا کیا ہے اور مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں، اس پر ایک مکمل ویڈیو عالم برزخ ہمارے پیج پر موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، سامنے پہاڑ کو دیکھ، اگر وہ قائم رہ گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، لیکن چھوٹی سی ایک تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ کہہ دیتے کہ مجھے خواب میں میرا دیدار کرنا ممکن ہے، تم مجھے خواب میں دیکھ لینا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ان ظاہری آنکھوں سے مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور لاجیکلی بھی یہ بات کہیں بھی فٹ نہیں ہوتی کہ اللہ پاک اپنے کلمات اور قانون کو بدل دے۔ ایک اور بات، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت نور کا حجاب لے رکھا تھا۔ سائنسدانوں کو اس کائنات میں سب سے روشن چیز بلیک ہول ملا ہے، جس کی روشنی سورج سے بھی 600 ٹریلین گنا زیادہ روشن ہے۔ آپ اندازہ کریں، انسان اس سورج کو بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا، اس روشن بلیک ہول کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کم عقل لوگ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھوں سے خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں، یا ایسا کہہ لیں ان کی بے وقوفی کا اندازہ لگائیں۔ ان فتنوں سے بچیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں تاکہ ہم قیامت والے دن جنت میں جانے کے بعد اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔